ہپی تحریک، آزادی کی تلاش یا بے سمتی کا سفر۔ زمانہ بھی عجیب چیز ہے، کبھی انسان شہر بساتا ہے اور جنگل کو ویرانی سمجھتا ہے، کبھی اسی شہر کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے تو وہ جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں کی طرف یوں بھاگتا ہے جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ تاریخ کے اوراق پر ایسی بہت سی تحریکیں ملتی ہیں جنہوں نے انسان کے خیالات کا رخ بدلا، مگر 20ویں صدی کی ہپی موومنٹ ان میں ایک ایسی داستان ہے جس میں بغاوت بھی ہے، خواب بھی، محبت بھی اور انتشار بھی۔ یہ قصہ 1960 کی دہائی میں امریکہ سے شروع ہوا۔ اس زمانے میں دنیا دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سر جنگ میں جکڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ نوجوان نسل روزانہ جنگ کی ہولناک تصویریں دیکھتی، تابوتوں میں واپس آنے والے فوجیوں کی خبریں سنتی اور محسوس کرتی کہ دنیا کو سیاستدانوں نے نفرت کے الاؤ میں جھونک دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر دنیا یہی ہے تو ہمیں ایسی دنیا قبول نہیں۔ یوں ہپی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا پہلا مضبوط مرکز امریکہ کا شہر سان فرانسسکو تھا، خصوصاً ہیٹ ایشبری کا علاقہ۔ اس کے بعد یہ لہر نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، ایمسٹرڈیم، کوپن ہیگن، پیرس اور مغربی جرمنی تک پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کے بیشتر ممالک میں ایسے نوجوان دکھائی دینے لگے جن کے لمبے بال، رنگ برنگے کپڑے، گلے میں منکوں کی مالائیں، ہاتھوں میں گٹار ہوتے تھے۔ گویا انہوں نے اپنے لباس سے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ روایتی معاشرے کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہپیوں کا سب سے مشہور نعرہ تھا میک لو ناٹ وار، یعنی محبت کرو، جنگ نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہ تھا بلکہ ان کی پوری فکر کا خلاصہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو محبت، امن، موسیقی اور فطرت کے قریب ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کی دوڑ، بڑی بڑی کارپوریشنیں، مسلسل دولت جمع کرنے کی خواہش اور اقتدار کی سیاست انسان کو اس کی اصل سے دور لے جا رہی تھی۔ ان کا رہن سہن بھی عام لوگوں سے مختلف تھا۔ بہت سے ہپی اجتماعی رہائش اختیار کرتے، انہیں کمیون کہا جاتا، جہاں سب مل کر کھانا پکاتے، کام کرتے اور اخراجات بانٹتے تھے۔ سادہ خوراک، سبزیوں پر مشتمل غذا، ہاتھ سے بنے کپڑے اور قدرتی ماحول ان کی پسند تھا۔ موسیقی ان کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ گٹار کی دھنوں پر گیت گانا، کھلے میدانوں میں بیٹھنا، پھولوں کے ہار پہننا اور آزادی کے ترانے گانا ان کی پہچان بن گئی۔ اسی دور میں راک موسیقی نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ جمی ہینڈرکس، دی بیٹلز اور جینیس جوپلن جیسے فنکار نوجوان نسل کی آواز بن گئے۔ 1969 کے ووڈ اسٹاک فیسٹیول گویا ہپی ثقافت کی معراج سمجھا جاتا تھا اسے، جہاں لاکھوں افراد نے امن، موسیقی اور آزادی کا جشن منایا۔ لیکن ہر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ ہپی تحریک کے بہت سے افراد نے نشہ آور ادویات، خصوصاً LSD، چرس اور دیگر منشیات کو روحانی تجربے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ شعور کی نئی کیفیت تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ضروری ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ ہزاروں نوجوان ذہنی بیماریوں، نشے کی لت اور معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہوئے۔ یہی وہ پہلو تھا جس نے اس تحریک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہپیوں کی مذہب کے بارے میں سوچ بھی روایتی نہ تھی۔ بہت سے لوگ عیسائیت سے دور ہو گئے اور مشرقی فلسفوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھارت، نیپال اور افغانستان اس زمانے میں مغربی نوجوانوں کی منزل بن گئے۔ کوئی یوگا سیکھنے آیا، کوئی بدھ مت کے راہبوں سے ملا، کوئی ہندو فلسفے میں دلچسپی لینے لگے۔ اس زمانے میں پاکستان اور افغانستان سے گزرنے والا مشہور ہپی ٹریل بھی وجود میں آیا، جس پر یورپ سے نوجوان زمینی راستے سے استنبول، تہران، کابل، لاہور اور پھر دہلی تک سفر کرتے تھے۔ لاہور کے قدیم ہوٹلوں اور انارکلی کی گلیوں نے بھی ایسے ہزاروں مسافروں کو دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہپی تحریک عالمی نظام کے خلاف تھی یا اس سے لا تعلق؟ جواب کچھ پیچیدہ ہے۔ ہپی کسی منظم سیاسی جماعت کے رکن نہیں تھے۔ ان کے پاس اقتدار حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ بھی نہ تھا۔ وہ سرمایہ داری پر تنقید کرتے تھے، جنگ کی مخالفت کرتے تھے، ریاستی طاقت پر سوال اٹھاتے تھے، لیکن وہ سوویت اشتراکیت کے بھی حامی نہیں تھے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالمی سیاسی نظام سے بیزار ضرور تھے، مگر
اس کے متبادل کے طور پر کوئی واضح نظام پیش نہ کر سکے۔ ان کی بغاوت زیادہ تر ثقافتی اور سماجی نوعیت کی تھی، سیاسی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، 70 کی دہائی آئی تو یہی ہپی تحریک کی شدت کم ہونے لگی۔ بہت سے نوجوان عملی زندگی میں واپس آ گئے، کسی نے ملازمت اختیار کر لی، کسی نے کاروبار شروع کر دیا، اور کوئی وہی روایتی زندگی گزارنے لگا جس کے خلاف کبھی نعرے لگاتے تھے۔ مگر اس تحریک کے اثرات مکمل طور پر ختم نہ ہوئے۔ آج ماحولیات کے تحفظ کی تحریک ہو، نامیاتی خوراک کا رجحان ہو، یوگا کی مقبولیت ہو، امن کی مہم ہو، یا فیشن میں قدرتی رنگوں کا استعمال، ان سب میں کہیں نہ کہیں ہپی تحریک کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اس نے دنیا کو یہ احساس ضرور دلایا کہ ترقی صرف اونچی عمارتوں اور بڑی فیکٹریوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کے باطن کا سکون بھی ترقی کا ایک پیمانہ ہے۔ تاہم تاریخ کا انصاف یہی ہے کہ کسی تحریک کو اس کے جذبات سے نہیں بلکہ اس کے نتائج سے پرکھا جائے۔ ہپیوں نے جنگ کے خلاف آواز بلند کی، محبت اور امن کا پیغام دیا، فطرت کی طرف واپسی کی دعوت دی، لیکن اسی کے ساتھ نظم و ضبط سے بیزاری، منشیات کے استعمال اور خاندانی نظام سے بے اعتنائی نے ان کے پیغام کو کمزور بھی کیا۔ زندگی دراصل ایک بہتا ہوا دریا ہے، جو کنارے سے چمٹ جائے وہ بھی رک جاتا ہے، اور جو دھار کے سپرد خود کو بالکل بے لگام کر دے وہ بھی بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آزادی بھی چاہے مگر ذمہ داری کے ساتھ، محبت بھی کرے مگر اخلاق کی روشنی میں، اور نئی راہیں بھی تلاش کرے مگر اپنی تہذیبی بنیادوں کو فراموش کیے بغیر۔ شاید ہپی تحریک کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ صرف نہیں کہنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر پرانے نظام کو رد کرنا ہے تو اس سے بہتر نظام بھی پیش کرنا پڑتا ہے، ورنہ بغاوت کا شور وقت کے سمندر میں لہروں کی طرح اٹھتا ہے، کچھ دیر گونجتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔